آج میرا موضوع ہے ہار اور جیت میں فرق۔ دیکھیں، انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اس میں یہ دونوں چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہار بھی اور جیت بھی۔ بعض اوقات آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو کامیابی ملتی ہے تو اس کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ میری جیت ہے، اور بعض اوقات آپ کوئی کام اتنی محنت کریں کہ تھک ہار جائیں اور وہ کام آپ کا مطلوبہ رزلٹ نہ دے سکے تو آپ پھر کہیں کہ میں اس کام میں ناکام ہوا ہوں۔ یہ دونوں چیزیں تو انسان کی زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ ان دونوں چیزوں کے بینیفٹ کیا ہیں۔ دیکھیں، جو کامیابی ہے نا وہ بری چیز نہیں ہے، اور ہار بھی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہار یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو شک میں مبتلا کر دے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یا میرے سے جو پہلے لوگوں نے کیا انہوں نے کس طرح کیا ہے اور میرے سے نہیں ہو رہا۔ یہ مائنڈ میں بالکل نہیں لے کے آنی بات۔ اور جیتنے کی صورت میں نا، جیت اس وقت تک آپ کی اچھی نہیں ہے جب تک آپ یہ کریں گے کہ ہاں میں جیتا ہوں اور میں نے اس کو مزید امپروومنٹ اس کام میں کرنی ہے۔ اگر آپ جیت کے تکبر والی سائڈ پہ چلے گئے تو ایسی جیت کا کیا فائدہ۔ جو جیت انسان کو تکبر میں مبتلا کر دے، جس کے بعد بندہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے کہ میرے سے جو نچلا طبقہ ہے میں نے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ جب تک آپ جیتے نہیں تھے، آپ کو سکسیس نہیں ملی تھی، تب تک آپ ان لوگوں کے ساتھ جی صدقے جی حضوری میں لگے ہوئے تھے کہ یہ میرے طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن جب آپ کو جیت مل گئی، وہ چاہے پروموشنز کی صورت میں ہو، چاہے کسی اہم ادارے میں آپ کو جاب مل گئی ہو صورت میں ہو، لیکن اگر وہ آپ کو تکبر میں مبتلا کر دے اور آپ کے مائنڈ میں یہ بات چل رہی ہو کہ میں بڑا انسان بن گیا ہوں، میرے سے آگے کوئی ہے نہیں، تو وہ جیت کسی طور پہ بھی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ وہ آپ کو تباہی کے راستے پر لے کے جائے گی یا ذہنی مریض بنا دے گی۔ اب آئی بات یہ کہ جیت کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے جیت حاصل کی ہے، اور وہ لوگ پڑھائی میں انتہائی نالائق تھے۔ اگر ان لوگوں کے میں نام لینا شروع کروں نا تو علی بابا ڈاٹ کام جو چائنیز کی سب سے بڑی سیل پرچیز کی ویب سائٹ ہے، علی بابا ڈاٹ کام ورلڈ فیم ہے، تقریباً دنیا میں نمبر 1 پوزیشن پہ اس وقت جو سیل پرچیز کرتی ہے، دوسرے نمبر پہ وہ ایلیکس ہے۔ تو جو علی بابا ڈاٹ کام کا اونر ہے نا، وہ 5th کلاس میں 5 بار فیل ہوا ہے، اور 8th کلاس میں 3 دفعہ فیل ہونے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ اور اگر اب وہ یہ سوچتا کہ میں نے کامیابی حاصل نہیں کی تو وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہاں سے مجھے کامیابی نہیں ملی، میں اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا۔ اس نے اپنا مائنڈ دوسری طرف لگایا۔ اب جب اس نے اپنا مائنڈ دوسری طرف لگایا تو اس نے اپنی کمپنی بلڈ کی۔ اب 8 پاس بندہ اس کی ورلڈ فیمس نمبر 1 رینکنگ پہ کر رہی ہے اس کی کمپنی۔ اب اس کے انڈر جو ورکر کام کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ورکرز ہیں جو اس کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی ناکامی کا رونا روتا رہتا ساری زندگی، اس نے تو آگے بڑھنا ہی کوئی نہیں تھا۔ اور اگر اب وہ کامیاب ہو گیا تب بھی اس نے اپنے پاؤں زمین پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تکبر میں نہیں گیا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کام اس کا اتنا اچھا چل رہا ہے، یہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھو تم نے مجھے وہاں پہ اس حال میں چھوڑا تھا، دیکھو میں اب کس مقام پہ پہنچ گیا، اور یہ کہتا کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں ہے، تو اس کی کمپنی بھی خسارے میں چلی جاتی، اس کو بھی کچھ نہ ملتا۔ دوسرا بندہ دیکھیں، آئنسٹائن میں نے ایک بک پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ اس کی کلاس میں 5 اسٹوڈنٹ تھے۔ ٹوٹل جو اس کی کلاس تھی نا وہ 5 لڑکوں پہ مشتمل تھی، اور جب رزلٹ آیا تو نیوٹن ان میں 5 میں سے چوتھے نمبر پہ تھا۔ تو جب میں آئنسٹائن سے نیوٹن پہ آ گیا تو اس وجہ سے میں نیوٹن کی پہلے بات ختم کر لیتا ہوں۔ نیوٹن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 5 لڑکوں کا کلاس پہ تھی، 5 لڑکوں کی، اس میں سے بھی یہ چوتھے نمبر پہ آیا تھا۔ لیکن جب
اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا. اب وہی نیوٹن ہے, حرکت کا تیسرا قانون, پہلا دوسرا اور تیسرا, اس کے بغیر فزکس ہی نہیں مکمل ہوتی. یہی بات ہے نا. اب وہ کہتا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں, مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس نے اپنی جدوجہد رکھی. اب سائنس اس کے بغیر نامکمل ہے. پھر آئنسٹائن آیا. آئنسٹائن کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا دماغ موٹا ہے, لیکن فزکس اس کے بارے میں بھی نامکمل ہے, اگر وہ نہ آتا تو. پھر میری کیوری ہے. کیمسٹری میں جائیں, مدام میری کیوری کا 9th کلاس میں غالباً پہلے چیپٹر میں ذکر ہے اس کا. اس کے بارے میں مشہور تھا یہ کچھ نہیں کر سکتی, اس کو جو پڑھاتے ہیں یہ اس کے الٹ کرتی ہے, یا جو پڑھاتے ہیں وہ دوسرے دن اس کو یاد ہی نہیں رہتا. اور آج کیمسٹری میں پہلے چیپٹر کی میرے خیال میں 4th یا 5th پیج کے اوپر مدام میری کیوری کا ذکر ہے. تو ایسے لوگ دیکھیں, یہ لوگ بھی تو پہنچے ہیں نا جن کو ٹیچرز نے بھی کہا کہ یہ کچھ نہیں بن سکتے, لیکن یہ لوگ تکبر میں نہیں آئے. ان لوگوں نے جو کام کرنا تھا کیا, جس کام میں ناکام ہوئے اس میں مسلسل جدوجہد کی, آگے پہنچ گئے. آج کتابوں میں ان کا ذکر ہے, اور کچھ کتابیں ان کے بغیر, کوئی سبجیکٹ جو ہیں سائنس کے ہیں, کیمسٹری ہو گئی, فزکس ہو گئی, بیالوجی میں دیکھیں. رابرٹ روک تھا بیالوجی کا, غالباً دوسرے چیپٹر کے 6 یا 7ویں پیج پہ اس کا ذکر ہے, جس نے جو سیلز سے وہ دریافت کیے تھے, پودوں کے جو سیلز ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بھی آخر انسان تھے نا, ان لوگوں کے پاس بھی مائنڈ تھا. انہوں نے بایولوجی ایجاد کی, فزکس ایجاد کی, کیمسٹری ایجاد کی. تو ان لوگوں کے پاس دماغ کہاں سے آیا؟ ان لوگوں کے پاس دماغ بے شک نہیں تھا, لیکن ان لوگوں نے مسلسل جدوجہد جاری رکھی اور تکبر میں نہیں آئے کامیاب ہونے کے بعد. تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ میں کامیاب ہو گیا, انسان کی دیکھیں سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے, جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے آگے تو کوئی آئی نہیں. وہ تکبر میں آ جاتا ہے, اور تکبر تو خدا کو پسند ہی نہیں ہے. پھر جو اس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ طاقت بھی سلب کر لی جاتی ہے, اور جب سلب ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا. تو ہماری سب سے جو کمزوری ہے نا وہ یہی ہے کہ جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں. اب جو تیزاب ایجاد ہوا تھا جابر بن حیان کا, 9th کلاس کی کیمسٹری میں غالباً اس کا ذکر ہے. تو جابر بن حیان کوئی اوپر سے تو نہیں اتنا گیان لے کے آیا تھا, اس نے یہیں پہ بیٹھ کے سارا کام ایجاد کیا تھا. پھر محمد البیرونی ہیں جنہوں نے جیلم کا قصبہ ایک نندرا, وہاں پہ ایک لیبارٹری کی سائنس نہیں تھی, نہ خوردبین تھی, نہ کوئی اور مشینری دور تھا, نہ اس وقت یہ سیٹلائٹ تھے کہ زمین کا حجم ماپ سکتے. انہوں نے اس وقت نندرا میں بیٹھ کے پوری زمین کا حجم بتا دیا تھا کہ کتنے. خالی مسلمان جو تھے وہ عبادت گزار تھے اور خدا کے آگے سجدہ شکر بجا لاتے تھے, وہ اس وجہ سے کامیاب تھے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم بن گئے ہیں, ہمارا نام ہو گیا ہے تو ہم آگے نہیں کام کریں گے. انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور وہ کامیاب ہوئے. اب آ جائیں جو ناکامی ہے, دیکھیں ناکامی آتی رہتی ہے, ہر جو انسان ہے اس کے ساتھ اس کی زندگی میں لگی ہوئی ہے. کبھی کوئی انسان آپ نے یہ دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ 100% کامیاب ہوا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف انبیاء اکرام میں موجود تھی جو معصوم تھے, جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ معصوم تھے, وہ خطا نہیں کر سکتے تھے. انسان کے بارے میں تو یہ مشہور ہی نہیں ہے, نہ انسان ہو سکتا ہے اس طرح. غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں, جب غلطیاں ہوتی ہیں تو تب ہی ناکامی آتی ہے. کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ ناکام ہو جاتا ہے. تو جب آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے آپ کی ناکامیاں ختم تو نہیں, خیر کم ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھیں آپ ایک دفعہ میٹرک کا امتحان دیتے ہیں, آپ 3 سبجیکٹس میں رہ جاتے ہیں, اگلی دفعہ آپ پھر دوبارہ بکس وہی ان 3 بکس کا پیپر دینے جاتے ہیں. آپ اس غلطیوں کو سدھاریں گے نا, دیکھیں میری غلطی کہاں سے ہوئی ہے, میں نے کون سا جو کوشچن تھا اس کا آنسر غلط کیا تھا, تو ریپٹل میں مجھے یہ
رزلٹ آیا کہ میں 3 میں فیل ہو گیا، تو آپ کوشش آپ کی یہی ہوگی، انسانی فطرت ہے نا کہ بندہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، تو آپ وہ 3 بکس نا اگر آپ کو رٹا مارنا پڑا تو آپ پڑھ کے آئیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے دوبارہ فیل نہیں ہونا، میں نے بڑی محنت کی اور میں نے غلطیوں سے سیکھا ہے۔ تو ناکامیاں جو ہے نا وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، ناکامیاں ہوتی اس وجہ سے ہیں کہ آپ لوگ سیکھیں، اگر ناکامیاں نہ ہوتی تو انسان کس طرح سیکھتا، پھر تو سارے کام ہی سیدھے ہوتے ہیں۔ ناکامیاں ہیں تو انسان سیکھتا ہے، اگر ناکامیاں نہیں ہوں گی تو انسان نہیں سیکھے گا۔ اگر ایک بندہ ایک انوینشن کرنے جا رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک یو پی ایس بنتا ہے، تو اس یو پی ایس کے بننے کے پیچھے کتنی دفعہ ناکامیاں ہوئی ہوں گی۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک چونٹی نے دانا اٹھایا ہوا تھا منہ میں، آتم تائی بیٹھا ہوا تھا، بھاگ کے آیا تھا، اس نے کہا تھا میں قتل و غارت نہیں چاہتا، تو وہ بھاگ کے کسی جنگل میں نا ایک کمرہ بنا ہوا تھا، ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر پڑی دیوار پہ ایک چونٹی جا رہی تھی، اس کے منہ میں دانا تھا، وہ آدھے راستے میں پہنچتی تھی، وزن کی وجہ سے نیچے گر جاتی تھی، دیکھتا رہا وہ 66 دفعہ وہ چونٹی نہ اوپر چڑھی، آدھے تک گئی، پھر نیچے گر جاتی تھی، 67ویں دفعہ وہ چونٹی نہ اوپر چڑھ کے چھت پہ اپنے منزل مقصود تک چلی گیا۔ آتم تائی ادھر سے اٹھا، اس نے کہا کہ مجھے جنگ میں ناکامیاں ہو رہی تھیں، قتل و غارت ہو رہی تھی، میں وہاں سے بھاگا تھا کہ میرے سپاہی مار رہے تھے اور مجھے شکست ہو جائے گی۔ جب اس نے دیکھا نا کہ 66 دفعہ چونٹی نیچے گری اور 67ویں کوشش میں وہ اپنی بل میں پہنچ گئی ہے، تو آتم تائی اٹھا اوپر سے اور دوبارہ اپنی فوج اکٹھی کی اور وہ جنگ جیت کے آیا تھا، صرف ایک چونٹی کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناکامیاں کبھی بھی نہ بری نہیں ہوتی اور کامیابیاں بری نہیں ہوتی، ہاں اگر ان میں تکبر آ جائے اور جو ناکامی آپ کو شک میں مبتلا کر دے وہ بری ہیں، کیونکہ تکبر کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، سیدھا سیدھا بندہ دوزخ میں جاتا ہے تکبر کرنے کی وجہ سے، اور تکبر کرنے والی کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، اور شک میں انسان جب جاتا ہے تو پھر انسان ذہنی مریض ہی بنتا ہے، اگر وہ ایک چیز پہ شک کرے گا 2 ماہ گزریں گے، 3 ماہ گزریں گے، 6 ماہ گزریں گے، وہ ہر چیز میں شک کرنا شروع ہو جائے گا اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ مینٹلی اپ سیٹ ہو جائے گا۔ تو میری آپ سب سے ویڈیو دیکھنے والوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، سننے والوں سے، کہ ناکامیاں اپنے مائنڈ میں رکھیے، یہ آپ کو اونچا لے کے جائیں گی، اور کامیابیاں جب آپ کو ملیں تو تکبر میں نہ جائیں، کیونکہ تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا آج یہی مقصد تھا، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جاتے جاتے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اختتام اس دعا کے ساتھ، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔